السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یوں تو سارے ہی مسلمان ہجرت کر چکے تھے، مگر پھر بھی کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جنہیں کفار نے ہجرت سے روک رکھا تھا۔ ان میں سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے جب ہجرت کرنی چاہی تو ان کے ساتھ بہت سا مال بھی تھا، تو کفار آڑے آ گئے تو انہوں نے وہ تمام مال دے کر جان چھڑائی اور مدینہ ہجرت کر آئے۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو یحییٰ، جو کنیت تھی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ سودا برا نہ تھا۔ اسی طرح وہ مسلمان جو وہاں موجود تھے انہیں کفار ستاتے اور اپنے دین پر کرنے کی کوشش کرتے۔ ان میں حضرت ولید بن ولید، عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ ان کو بہت تکلیف پہنچاتے اور ہجرت نہ کرنے دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہر نماز میں دعا فرماتے اور یہی دعائے قنوت کی اصل وجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کفار کے لیے بد دعا بھی کرتے، تو بہت سے مسلمانوں نے ان کے لیے جرت کر کے ان کو قید سے چھڑا لیا اور وہ سب بھی مدینہ آ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام کر چکے تو انہوں نے زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اسامہ بن زید کو لے کر مدینہ آئے۔ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال، ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ یہ تقریباً ہجرت کے 6 ماہ بعد کا واقعہ ہے۔ لوگ ہجرت کر کے مدینہ تو آ گئے اور مدینہ بہت سرسبز زمین تھی۔ ہوا بدلی تو لوگوں کو بخار اور مختلف امراض نے گھیر لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمارے نزدیک مدینہ کو محبوب کر دے جیسا کہ مکہ محبوب تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا کو صحت بخش بنا دے اور اس کے غلے میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے حجفہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبولیت دی اور مسلمان امراض سے راحت پا گئے اور انہیں مدینہ محبوب ہو گیا، ورنہ وہ مکہ کو بہت یاد کرنے لگے تھے۔